اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشرکین مکہ کے معبودان باطلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت عربوں اور خصوصاً مشرکین مکہ میں جن بتوں کو بہت اہم جانا جاتا تھا ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔ حبل یہ مشرکین مکہ کے سب سے اہم ترین بتوں میں سے ایک تھا۔ دراصل یہ اہل شام کا دیوتا بعل تھا، جس کے معنی طاقتور کے ہیں، اور جسے عربوں نے بعل کی تعریف شدہ شکل حبل کا نام دیا۔ یہ بت قریش مکہ کو انسانی مورت کی شکل میں ملا، جو سرخ عقیق سے تراشا ہوا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا۔ قریش مکہ نے وہ سونے کا بنوا کر لگا دیا۔ حبل خاص خانہ کعبہ کی چھت پر نصب تھا۔ مشرکین مکہ جنگ میں اسی حبل کا نام لے کر نعرے لگاتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پاش کیا۔ عزا مکہ سے چند میل دور وادی نخلہ میں کیکر کے ایک درخت کے نیچے عزا کا تھان تھا، جہاں عزا کا بت نصب تھا، جبکہ خانہ کعبہ میں بھی عزا کا بت رکھا ہوا تھا، جسے فتح مکہ کے وقت توڑا گیا، جبکہ وادی نخلہ میں عزا کے اصل بت کو توڑنے کے لیے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید کو بھیجا گیا۔ عزا کا بت مشرکین مکہ کے نزدیک سب سے عظیم ترین بت تھا۔ لات یہ طائف میں اس جگہ نصب تھا جہاں آج کل مسجد طائف کا بایاں مینار ہے۔ لات کے معنی ہیں ستو گھولنے والا۔ دراصل یہ ایک شخص تھا جو حاجیوں کو ستو گھول کر پلایا کرتا تھا۔ بعد میں عمرو بن لہی کے ایما پر اس کا بت بنا کر اس کی پوجا کرنے لگے۔ قریش رات سونے سے پہلے عزا اور لات کی پوجا پاٹ کرتے تھے اور قسم بھی انہی دو بتوں کی کھایا کرتے تھے۔ منات یہ عرب کا سب سے قدیم ترین بت تھا، جو مکہ اور مدینہ کے بیچ میں مشلل کے علاقے میں قدید کے مقام پر سمندر کے قریب نصب تھا۔ منات کی پوجا کا آغاز بھی عمرو بن لہی نے کیا۔ قبائل اوس و خزرج جب حج کر کے واپس مدینہ کو روانہ ہوتے تو منات کے بت کے پاس ہی احرام اتارتے، جبکہ بنو ازد اور بنو حسان تو باقاعدہ اسی بت کا حج بھی کرتے تھے۔ اہل مدینہ کے نزدیک حج کی تکمیل تب تک نہ ہوتی تھی جب تک منات کی پوجا نہ کی جاتی۔ اس بت کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر فتح مکہ کے لیے جاتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہدم کر دیا۔ اصاف و نائلہ یہ انسانی شکل کے بت تھے۔ دراصل ایک مرد اصاف اور عورت نائلہ کعبہ میں زنا کے مرتکب ہوئے، اور جب لوگوں نے آ کر دیکھا تو وہ پتھر بن چکے تھے۔ اہل مکہ نے انہیں عبرت کے لیے صفا اور مروہ پر رکھ دیا، مگر انہیں بھی عمرو بن لہی حرم کعبہ میں لے آیا اور زمزم کے پاس رکھ دیا۔ لوگ اس کا بھی طواف کرتے اور قربانیاں بھی کرتے تھے۔ سوا یہ ان 5 بتوں میں شامل تھا جن کو قوم نوح پوجا کرتی تھی اور جنہیں عمرو بن لہی شام سے لایا تھا۔ باقی 4 بتوں میں نصر، ود، یعوق اور یعوز شامل ہیں۔ یہ بت عورت کی شکل میں تھا اور مدینہ منورہ کے قریب نصب تھا۔ نصر یہ بت یمن میں حمیر کے علاقے میں نصب تھا۔ یہ گدھ کی شکل میں تھا۔ اہل حمیر تب تک اس کی پوجا کرتے رہے جب تک انہوں نے یہودی مذہب اختیار نہ کر لیا۔ یعوق کے معنی مصیبت روکنے والا ہے۔ گھوڑے کی شکل والا یہ بت عمرو بن لہی شام سے لایا تھا اور اسے بنو حمدان اور غولان کے حوالے کیا تھا، جو اسے اپنے ساتھ یمن لے گئے اور اسے صنعا سے کچھ فاصلے پر ارہب کے مقام پر نصب کر کے اس کی پوجا شروع کر دی۔ یعوز یہ بت بھی یمن کے ایک علاقہ اکما میں نصب تھا۔ یہ شیر کی شکل کا بت تھا۔ یعوز
کے معنی فریاد کو پہنچنے والا ہے۔ ود، یہ بت دومت الجندل کے مقام پر نصب تھا اور بنو کلب اس کی پوجا کرتے تھے، جبکہ قریش مکہ بھی اس کی عظمت کے قائل تھے اور اس کو پوجتے تھے۔ ان کے علاوہ عائم، الزینان، اکیسر، الجلسد، ذو الخلاصہ، ذو الشرہ، ذو الکفین بھی عربوں کے اہم بتوں میں شامل ہیں، جبکہ غیر اہم بتوں کی ایک کثیر تعداد ان کے علاوہ ہے۔